لڑکی، جنگل اور شیطان۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی مریم اپنے والدین سے ناراض ہو کر گھر سے بھاگ گئی۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی ڈانٹ سے تنگ آ چکی تھی اور سوچتی تھی کہ جنگل میں جا کر آزاد زندگی گزارے گی جہاں کوئی اسے روکنے والا نہ ہو۔ مریم اپنے گاؤں کے قریب ایک بڑے اور گھنے جنگل میں چلی گئی۔ اس جنگل کی گہرائیوں میں وہ راستہ بھٹک گئی اور شام کے قریب ایک عجیب اور دلکش مقام پر پہنچ گئی۔ وہاں درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب تھا اور تالاب کے کنارے ایک خوبصورت بچہ بیٹھا تھا جو مریم کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مریم نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں اس سنسان جگہ پر کیا کر رہے ہو؟ بچہ بظاہر بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرا نام زین ہے اور میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ مریم نے تھوڑی جھجک کے بعد ہاں کہہ دی۔ زین کے ساتھ وقت گزارنا مریم کو بہت اچھا لگا۔ وہ اس کی باتوں میں کھو گئی۔ زین نے اسے کھانا پیش کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ اس کی مدد کرے گا۔ رات کے وقت جب مریم سو رہی تھی، اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ زین جو دن میں ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا، دراصل وہ ایک شیطان ہے۔ وہ جنگل کے تمام بچوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر انہیں اپنے شیطانی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مریم خوف سے جاگ گئی اور اس نے دیکھا کہ زین کا چہرہ اب بھیانک اور خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی پیاسی چمک تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ مریم کو فوراً احساس ہوا کہ وہ کس قدر بڑے خطرے میں ہے۔ اس نے اپنے تمام حوصلے کو اکٹھا کیا اور جنگل سے بھاگنے کی کوشش کی۔ زین جو اب اپنی اصلی صورت میں تھا، مریم کے پیچھے لپکا، لیکن مریم نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور بھاگتی چلی گئی۔ آخر وقت پر وہ جنگل کے کنارے پہنچ گئی اور جیسے ہی وہ جنگل سے باہر نکلی، زین کا سایہ بھی پیچھے رہ گیا۔ جنگل کے باہر آ کر مریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شیطان غائب ہو چکا تھا۔ مریم نے شکر ادا کیا کہ وہ بچ گئی اور فوراً اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس نے اپنے والدین کو گلے لگایا اور ان سے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد مریم نے کبھی گھر چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں اور ہمیشہ اپنے والدین کی باتوں پر عمل کرنے لگی۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور زندگی میں جو لوگ ہمیں معصوم نظر آتے ہیں وہ ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ دکھتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے بزرگوں کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔